بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم گزشتہ سے پیوستہ بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے واجبات ضمنی میں تلازم کی مزید وضاحت شامل کریں گے۔ ایک مثال کی روشنی میں وضاحت کریں گے کہ واجبات استقلالی اور واجبات ضمنی میں فرق کیسے سامنے آتا ہے، اور ایک سوال بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ قاعدہ تلازم جو واجبات ضمنی کے حوالے سے ہے یہ درست ہو تو پھر گونگے شخص کے اوپر جب قرات ساقط ہوتی ہے تو پھر تو پوری نماز ہی ساقط ہو جانی چاہیے، کیونکہ ایک جز کے سقوط سے پورا جو واجب ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، تو پھر کیسے گونگے شخص کے اوپر نماز کا وجوب باقی رہتا ہے جبکہ قرات ساقط ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک ضمنی سوال بھی ہے، آج تلازم کی مزید وضاحت کریں گے اور اس سوال کا جواب بھی شامل کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں قرات متن کی جانب۔ وعلى هذا الضوء نعرف الفرق بين ما إذا وجب الوضوء بوجوب استقلالي ووجب الدعاء بوجوب استقلالي آخر فتعذر الوضوء، وبينما إذا وجب الوضوء فتعذر جزء منه كغسل الوجه مثلا، ففي الحالة الأولى لا يؤدي تعذر الوضوء إلا إلى سقوط الوجوب الذي كان متعلقا به، وأما وجوب الدعاء فيبقى ثابتا لأنه وجوب مستقل غير مرتبط بوجوب الوضوء. وفي الحالة الثانية حين يتعذر غسل الوجه ويسقط وجوبه الضمني يؤدي ذلك إلى سقوط وجوب الوضوء وارتفاع سائر الوجوبات الضمنية. قد تقول نحن نرى أن الإنسان يكلف بالصلاة فإذا أصبح أخرس وعجز عن القراءة فيها كلف بالصلاة بدون قراءة، فهل هذا إلا تفكيك بين الوجوبات الضمنية ونقض لعلاقة التلازم بينها؟ والجواب أن وجوب الصلاة بدون قراءة على الأخرس ليس تجزئة لوجوب الصلاة الكاملة، وإنما هو وجوب آخر وخطاب جديد تعلق منذ البدء بالصلاة الصامتة، فوجوب الصلاة الكاملة والخطاب بها قد سقط كله نتيجة لتعذر القراءة، وخلفه وجوب آخر وخطاب جديد۔ یہ تو عبارت تھی جو قرات ہو چکی، اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ مرکب واجبات میں در حقیقت دو قسم کے وجوب ہوتے ہیں۔ ایک استقلالی وجوب ہوتا ہے جو اصل عنوان سے مربوط ہوتا ہے، اور پھر اسی کے ضمن میں وجوب ضمنی آتا ہے جو ہر ایک اجزاء سے، ہر ایک جز سے مربوط ہوتا ہے۔ پھر ہم نے بتایا کہ واجبات ضمنی میں تلازم پایا جاتا ہے۔ تلازم سے مراد یہ ہے کہ اجزاء آپس میں مربوط ہوتے ہیں، مجموعہ اجزاء مل کر ایک واجب استقلالی کو تشکیل دیتا ہے، اور یہ اجزاء قابل تجزیہ نہیں ہوتے، یعنی جدائی ناپذیر ہوتے ہیں۔ اگر ایک جز ساقط ہو جائے تو پورا مرکب دھڑام سے گر جاتا ہے اور پھر وہ پورے کا پورا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال وضو کے اندر غسلات اور مسحات کے وجوب سے دی، اور بتایا کہ وضو کے اندر غسلات اور مسحات میں سے اگر ایک ساقط ہو جائے، مثلا پانی کم ہونے کی وجہ سے اگر منہ، ان میں سے اگر ایک ساقط ہو جائے تو پورے کا پورا وضو جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اس کا وجوب ختم ہو جاتا ہے۔ ایک عضو کا دھونا ممکن نہ رہے تو وضو ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر ایک عضو کوئی نہیں دھوئے گا
اور اس کا دھونا واجب ہے تو بطلان بھی سرایت کر جاتا ہے، یعنی پورے کا پورا وضو باطل بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ہم نے گزشتہ سبق میں وضاحتیں کر دی تھی۔ آج کے سبق میں اسی کی مزید وضاحت کے لیے واجب استقلالی اور ضمنی میں تقابل بیان کرتے ہیں، دو مثالیں دیتے ہیں اور ان کا آپس میں تقابل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھیے، ایک ہے دعا اور وضو، دونوں کا وجوب استقلالی ہے۔ فرض کر لیں کہ کسی نے نظر مانی، کسی نے منت مانی کہ میں فلاں دعا پڑھوں گا، اب وہ اس نے دعا کرنی ہے تو اب اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ یا مثلا الدعاء عند الحلال جو ہے تو مستحب، آپ فرض کر لیں کہ بعض کے نزدیک واجب، یا کوئی بھی دعا آپ واجب فرض کر لیں کہ شریعت نے کہہ دیا کہ یہ دعا آپ کے لیے واجب ہے، تو دعا کا وجوب ہے استقلالی اور وضو کا وجوب بھی ہے استقلالی۔ یا دعا ہین الوضو جو ہے آپ کہیں کہ یہاں پہ واجب ہے، فرض کر دیتے، تو یہ سارے فروض ہیں۔ ہم نے صرف مقایسہ کرنا ہے کہ دعا جو ہے اگر واجب استقلالی ہو اور وضو بھی واجب استقلالی ہو، وضو کسی بھی وجہ سے متعذر ہو جائے اور وضو کا وجوب کیا ہو جائے، ساقط ہو جائے، وضو واجب نہ رہے، تو کیا دعا بھی واجب نہیں رہے گی؟ کہتے ہیں نہیں، وضو اگر ساقط ہو گیا، دعا واجب استقلالی ہے تو یہ باقی رہے گی، یہ ساقط نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا کا وجوب استقلالی تھا، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، یہ علیحدہ ہے وہ الگ ہے، تو دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں، لہٰذا ایک کے سقوط سے دوسرا سقوط نہیں کرے گا۔ لیکن اب اگر آ جائیں دوسری مثال کی طرف کہ وضو واجب استقلالی ہے، اجزاء وضو کیا ہیں؟ واجبات ضمنی ہیں، یعنی وضو کیا ہے؟ واجب استقلالی ہے اور اجزاء اس کے اندر ہیں، وہ ضمنی طور پر واجب ہیں۔ اب اگر اجزاء جو ہے وہ ساقط ہو جاتے ہیں، اجزاء میں سے کوئی ایک جز کیا ہو جاتا ہے؟ ایک جز ساقط ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، مثلا بیماری آ گئی، زخم آ گیا، کوئی بھی ایسی وجہ آ گئی کہ جس کی وجہ سے وہ نہ جبیرہ کر سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے اور وہ وضو نہیں کر سکتا، تو ایک جز ساقط ہو گیا، مثلا چہرہ، اب چہرہ اس نے نہیں دھونا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہاتھ دھو لے اور مسح کر لے اور مسح کے ساتھ جو ہے وہ وضو کو ختم کر دے؟ کہتے ہیں یہاں پہ نہیں ہو سکتا، بس ایک چہرے کے ساقط ہونے سے، یہ چہرہ اگر ساقط ہو گیا تو پھر پورے کا پورا وضو کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجزاء کے جو واجبات ضمنیہ ہیں ان کے اندر تلازم پایا جاتا ہے اور یہ سب مل کر ایک واجب استقلالی کو تشکیل دیتے ہیں، اگر ایک جز جو ہے وہ گر گیا تو پورے کا پورا واجب استقلالی ساقط ہو جائے گا۔ اب جو سوال ہے وہ ہے گونگے کی نماز کے حوالے سے۔ ایک شخص ہے جو بول نہیں سکتا، گونگا ہے، اس کی نماز پر سوال ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ گونگا آدمی جو قرائت نہیں کر سکتا، تو اب کیا یہ کہا جائے گا کہ اب اس کی پوری نماز ہی اس سے ساقط ہو جائے گی، یعنی وجوب نماز ہی ساقط ہو جائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم فقہ میں دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، گونگے سے قرائت ساقط ہے، گونگا کے آدمی جو کہ قرائت نہیں کر سکتا اس کے اوپر قرائت واجب نہیں ہے، لیکن کیا نماز بھی ساقط ہے؟ نہیں، نماز واجب ہے، نماز کا وجوب باقی ہے۔ تو پھر آپ کا جو فرضیہ تھا، وہ سوال یہ کریں گے آپ کا مفروضہ کیا تھا؟ آپ نے جو مفروضہ بنایا تھا وہ تلازم کا مفروضہ تھا، تلازم بین اجزاء، اب یہاں پہ تلازم باقی نہیں رہا۔ کیسے باقی نہیں رہا؟ کیونکہ قرائت ساقط ہو گئی، قرائت ساقط ہو گئی لیکن نماز ساقط نہیں ہوئی، نماز ساقط نہیں ہوئی، نماز باقی ہے، تو بس اس کا مطلب ہے تلازم والا جو مفروضہ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ شہید فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ گونگے کی نماز وہ کہتے ہیں الگ وجوب ہے، مستقل وجوب ہے، استقلالی نوعیت کا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابتداء بساکن ایک الگ سے وجوب بنایا گیا ہے،
گونگے سے وہ والی نماز جو سالم کی نماز ہے، انسان سالم یا انسان مثلاً کہیں کہ جو بول سکتا ہے، اس کی نماز کا وجوب الگ ہے، اور اس والی نماز واجب نہیں ہے گونگے شخص کے اوپر. ایک الگ سے نماز ہے جو گونگے شخص کے اوپر واجب ہے. اس نماز کا نام کیا ہے؟ نماز بدون قراءت. بہرحال یہ جواب کس حد تک قانے کنندہ ہے، کس حد تک قانے کنندہ نہیں ہے، یہ الگ بحث ہے. جو جواب شہید نے دیا ہے وہ یہی ہے. شہید فرماتے ہیں کہ گونگے کی نماز ایک الگ وجوب ہے، جو نماز سے، جو سالم آدمی کی نماز ہے، جو کامل نماز ہے، اس کا وجوب اس آدمی سے ساقط ہو جاتا ہے، کیونکہ تلازم کا قاعدہ اقتضا کرتا ہے کہ یہاں سے ایک عضو جب ساقط ہوتا ہے، ایک جز ساقط ہوتا ہے تو پورا مرکب ساقط ہو جاتا ہے. لہٰذا گونگے کی نماز ایک علیحدہ وجوب کے تحت وجود میں آئی ہے، وہ اس وجوب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا ہمارا مفروضہ یا ہمارا جو تلازم کا مقدمہ ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. تلازم کا نظریہ اپنے مقام پر قائم و دائم ہے. اب آتے ہیں وضاحت متن کی جانب. وعلى هذا الضوء نعرف الفرق بينما إذا وجب الوضوء بوجوب استقلالي. فرماتے ہیں اسی روشنی میں ہم فرق کو سمجھ سکتے ہیں. گزشتہ بیان کی روشنی میں جہاں ہم نے بتایا تھا کہ واجبات ضمنیہ میں تلازم پایا جاتا ہے، درحالانکہ واجبات استقلالی مستقل ہوتے ہیں. کہتے ہیں اب ہم فرق کو سمجھ سکتے ہیں ان دو صورتوں میں. کون سی دو صورتیں؟ وہ یہ ہیں: بینما اذا وجب الوضوء بوجوب استقلالی ووجب الدعاء بوجوب استقلالی آخر. جب وضو ایک استقلالی وجوب کے ذریعے واجب ہو اور دعا ایک دوسرے استقلالی وجوب کے ذریعے واجب ہو. فتعذر الوضوء، اور وضو کرنا متعذر ہو جائے، وضو کرنا ممکن نہ رہے، تو اب کیا ہوگا؟ بتائیں گے کیا ہوگا. کہتے ہیں دوسری صورت بتا. دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ وَبَيْنَمَا إِذَا وَجَبَ الْوُضُوءُ فَتَعَذَّرَ جُزْءٌ مِّنْهُ. دوسری صورت یہ ہے کہ وضو واجب ہو اور ایک جز اس کے لیے متعذر ہو جائے، ایک جز کو انجام دینا مشکل ہو جائے. كَغَسْلِ الْوَجْهِ مثلا چہرے کا دھونا. تو اب مقایسہ کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں. کہتے ہیں فَفِي الْحَالَةِ الْأُولَى لا يؤدي تعذر الوضوء الا الى سقوط الوجوب الذي كان متعلقا به. کہتے ہیں پہلی حالت میں وضو کا متعذر ہونا نتیجہ نہیں دیتا مگر صرف ایک بات کا، کہ وہی وجوب جو وضو سے متعلق ہے وہ ساقط ہو جائے گا. جو وجوب متعلق ہے وضو کے ساتھ وہی ساقط ہوگا، لیکن دعا اپنی جگہ پر باقی ہے. وَأَمَّا وُجُوبُ الدُّعَاءِ فَيَبْقَ ثَابِتًا. دعا کا وجوب اب کماکان باقی ہے. لِأَنَّهُ وُجُوبٌ مُسْتَقِلٌ، اس لیے کہ وہ ایک مستقل وجوب ہے. غیر مرتبط بوجوب الوضوء، اس کا وضو کے وجوب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ دوسری حالت میں جو دوسری مثال تھی وضو اور اس کے اجزاء کی، کہتے ہیں وَفِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ حِينَ يَتَعَذَّرُ غَسْلُ الْوَجْهِ وَيَسْقُطُ وُجُوبُهُ الضِّمْنِيُّ يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى سُقُوطِ وُجُوبِ الْوُضُوءِ وَارْتِفَاعِ سَائِرِ الْوُجُوبَاتِ الضِّمْنِيَّةِ. کہتے ہیں دوسری حالت میں چونکہ تلازم پایا جاتا ہے، تو جب چہرے کا دھونا متعذر ہو گیا، ممکن نہ رہا اور اس کا وجوب ساقط ہو گیا، وجوب ضمنی، تو یؤدی ذالک، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پورے کا پورا وجوب وضو ساقط ہو جائے گا اور دیگر وجوبات ضمنیہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ مرتفع ہو جائیں گے، ان کا وجوب بھی ختم ہو جائے گا. اب اعتراض کی طرف آتے ہیں. اعتراض کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ قد تقول، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نحن نرى ان الانسان يكلف بالصلاة فاذا اصبح اخرس وعجز عن القراءة فيها كلف بالصلاة بدون قراءة. کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان مکلف ہے نماز کا، اس کے اوپر واجب ہے کہ نماز ادا کرے. ایک شخص جو گونگا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں وعجز عن القراءۃ، اور قرات نہیں کر سکتا، فیہا یعنی فی الصلاۃ، نماز میں قرات سے عاجز ہے،
تو کہتے ہیں کلف بالصلاۃ بدون قراءۃ، اب اس کو مکلف کیا جاتا ہے کہ نماز پڑھے لیکن قراءت نہ کرے، یعنی اس نے قراءت نہیں کرنی بلکہ جیسے ہی وہ پڑھ سکتا ہے دل میں وہی کرے گا۔ فَهَلْ هَذَا إِلَّا تَفْكِيكٌ بَيْنَ الْوُجُوبَاتِ الضِّمْنِيَّةِ وَنَقْضٌ لِعَلَاقَةِ التَّلَازُمِ بَيْنَهَا، کہتے ہیں کیا یہی نہیں ہے کہ اس سے کیا لازم آتا ہے، کہتے ہیں هَلْ هَذَا إِلَّا، یعنی کیا یہی ہے نہیں ہے سوائے اس کے کہ تفکیک قائل ہو رہے ہیں وجوبات ضمنیہ میں، اور کیا یہی نہیں ہے کہ اس سے نقض علاقہ تلازم لازم آ رہا ہے بین الوجوبات ضمنیہ، یعنی واجبات ضمنی کے درمیان اس سے تلازم کی نفی ہو رہی ہے، کیونکہ اگر تلازم ہوتا تو یہاں پہ جب قراءت ساقط ہو رہی ہے تو کل نماز ساقط ہو جاتی، جبکہ نماز کا وجوب باقی ہے، قراءت ساقط ہو گئی۔ فرماتے ہیں والجواب ان وجوب الصلاة بدون قراءة على الاخرس ليس تجزئة لوجوب الصلاة الكاملة، جواب یہ ہے کہ نماز کا بغیر قراءت کے واجب ہونا گونگے شخص کے اوپر یہ نماز کامل کو تجزیہ کرنا نہیں ہے، یعنی نماز جو گونگے شخص کے اوپر واجب ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ قراءت کو منفی کر کے مائنس کر کے باقی کی نماز کو لاگو کر دیا گیا ہے، یہ ایسا نہیں ہوا، اگر ایسا ہوتا تو آپ کی بات درست ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا هُوَ وُجُوبٌ آخَرُ، یہ ایک نیا وجوب ہے، یہ ایک دوسرا وجوب ہے، وَخِطَابٌ جدید، یہ ایک نیا حکم ہے، تعلق منذ البدء بالصلاة الصامتة، کہتے ہیں یہ ایک نیا حکم ہے جو بدایتاً لگایا گیا ہے، یہ از سر نو لگایا گیا ہے، بالصلاة الصامتة، جو نماز صامتہ کے بارے میں ہے، یعنی ایسی نماز کے بارے میں ہے جس کے اندر قراءت نہیں ہے، الصامتہ ناطقہ کے مقابلے میں ہے، ناطقہ یعنی وہ نماز کے جس کے اندر نطق ہے، جس کے اندر قراءت ہے، صامتہ یعنی وہ نماز کے جس کے اندر قراءت نہیں ہے۔ فوجوب الصلاة الكاملة والخطاب بها قد سقط كله نتیجة لتعذر القراءة، کہتے ہیں کہ یہاں پہ صلاۃ کاملہ کا وجوب، نماز کامل کا وجوب اور اس کا خطاب ساقط ہو چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، وہ کل مرکب چلا گیا ہے، پورے کا پورا مرکب چلا گیا ہے، کیوں چلا گیا ہے؟ اسی تلازم کی وجہ سے، نتیجتاً لتعذر القراءت، کیونکہ قراءت متعذر ہو چکی ہے، ایک جز جو ہے وہ اس کا متعذر ہو چکا ہے، ایک وجوب ضمنی کا حصہ متعذر ہو چکا ہے، لہٰذا وجوبات ضمنیہ میں سے جب ایک وجوب چلا جائے گا تو باقی وجوبات بھی چلے جائیں گے اور پھر پورا مرکب چلا جائے گا، لہٰذا وہ قد سقط کلہ، وہ ختم ہو چکا ہے۔ وخلفہ وجوب آخر، اس کی جگہ ایک نئے وجوب نے لے لی ہے، دوسرے وجوب نے، وخطاب جدید، ایک نئے خطاب نے اس کی جگہ لے لی ہے اور ایک نیا وجوب آ چکا ہے، لہٰذا یہ جو گونگے والا مورد ہے یہ ناقض نہیں بنتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ہم نے واجبات ضمنی میں تلازم کی مزید وضاحت کی اور ایک مثال کی روشنی میں بتایا کہ واجبات استقلالی اور واجبات ضمنی میں کیا فرق ہے، اور ہم نے تقابل بیان کیا دعا اور وضو کے وجوب کے درمیان، اور بتایا کہ دعا اور وضو کا وجوب استقلالی نوعیت کا ہو تو اس صورت میں اگر دعا ساقط ہو جاتی ہے تو وضو باقی رہتا ہے، وضو اگر اس کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے تو دعا کا وجوب باقی رہتا ہے، لیکن وضو اور اس کے اجزاء کا جو وجوب ہے اس میں فرق ہے، ایسا نہیں ہے کہ وضو کے اجزاء کا وجوب ساقط ہو جائے، ایک جز جو ہے ایک جز کا وجوب ساقط ہو جائے لیکن کل کا وجوب باقی رہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ تلازم موجود ہے۔ بس یہ تلازم کی ہم نے وضاحت یہاں پہ شامل کی اور آخر میں ایک سوال کا جواب دیا اور بتایا کہ گونگے شخص کی نماز بغیر قراءت کے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ باقی رہے، جبکہ اگر قراءت ساقط ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کو بھی ساقط ہونا چاہیے کیونکہ تلازم موجود ہے، تلازم کے قاعدے کی بنیاد پر تو گونگے شخص سے پوری نماز ہی ساقط ہو جانی چاہیے اور نماز اس کے اوپر واجب ہی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہاں پہ اس کا وجوب منحصر ہے اس بات پر کہ پوری نماز واجب ہو، لہذا پوری نماز نہیں ہے، قراءت کے بغیر ہے، تو کیسے وہ نماز ناقص پڑھتا ہے، اس کے اوپر نماز ناقص کیسے واجب ہے؟
تو شہید کہتے ہیں کہ گونگے سے وہ والی نماز کامل مکمل طور پر ساقط ہو جاتی ہے۔ اس جز کے سقوط کے بعد ایک نیا وجوب آتا ہے اور وہ نیا وجوب جائے گزین بنتا ہے اس وجوب کا جو عام آدمیوں کے اوپر نماز کا ہے۔ یہ شہید کا جواب ہے، اور اس جواب کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ انشاءاللہ آگے تفصیلی مباحث اگلے حلقات میں جب پڑھیں گے تو اس وقت مزید وضاحت ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے یہ سبق آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔